پیپلز پارٹی کا حکومت سے سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی پشاور میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات سے حکومت کا نقصان یا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ سہیل آفریدی کو حقوق چاہیے تو وہ سیاسی طریقہ اپنائیں۔ کے پی کے حکومت کو سیاسی عمل میں شامل ہونا پڑے گا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی طور پر ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ نون لیگ سے اتحاد محبت کا نہیں، مجبوری کا ہے۔ دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ 18 ماہ کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے بھیانک خواب ہے۔ ہم نظام کو اچھے انداز سے چلانے کے خواہاں ہیں۔ امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ این ایف سی کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ وزیراعظم سے قطر کے وزیر تجارت کی ملاقات۔ شہباز شریف کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سرمایہ کاروں کو SIFC کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ قطر کے وزیر تجارت کا قطر قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو مزید گہرا کرنے کے لیے قطر کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر کا دورہ۔ وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقاتیں۔ علاقائی سلامتی اور دفاعی اشتراک پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور مصر کا تعاون خطے کے امن کے لیے اہم ہے۔ دفاعی تعاون علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ امام اعظم جامعۃ الازہر سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہا پسند نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور۔ مصر کے وزارت دفاع آمد پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار نامعلوم سپاہی اور سابق مصری صدر انور السادات کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 11B1 کے تحت پابندی کی تجویز۔ اعلامیہ کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے ملک میں شر انگیزی کو ہوا دی۔ 2021 میں حکومت نے TLP پر پابندی لگائی جو آئندہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث نہ ہونے کی شرط پر ہٹائی، مگر تنظیم میں ضمانتوں سے روگردانی کی۔ وزارت قانون پابندی سے متعلق ریفرنس سپریم کورٹ پہ دائر کرے گی۔ ریفرنس کی منظوری پر الیکشن کمیشن TLP کو ڈی نوٹیفائی کرے گا اور باضابطہ پابندی لگائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے TLP پر پابندی کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ انتشار پھیلانے والے مائنڈ سیٹ کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ یہ مذہبی اور سیاسی جماعت نہیں، یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فساد کرتے ہیں، لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں اپنا کیس لڑیں گے۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، ان کا سارا ٹریک ریکارڈ پیش کریں گے۔ احتجاج کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود علیمہ خان عدالت پیش نہ ہوئی۔ ATC راولپنڈی کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم، بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے احکامات دے دیے۔ علیمہ خان کے ضامر عمر شریف کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم۔ جج نے ریمارکس دیے کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتی۔ 10 ملزمان عدالت پیش، سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ ATC لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ گرفتاری کا خوف نہیں، مجھ پر 70 کیسز ہیں، ایک عدالت جائیں تو دوسری وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، بھائی کو جلد رہا کروا لیں گے۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس پر حملے کا مقدمہ خارج۔ ATC لاہور نے پولیس کی جانب سے دائر اخراج مقدمہ کی درخواست منظور کر لی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر عبدالجبار ڈوگر نے بھی مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ وزیراعظم کی 27 اکتوبر کو کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منانے کی ہدایت۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل۔ کشمیری عوام یوم تاسیس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ دن کے آغاز پر مساجد میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔
مظفر آباد، میرپور، ہجیرہ سمیت آزاد کشمیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے عظیم شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ ہائی کورٹ گراؤنڈ مظفر آباد میں مرکزی تقریب، وزیر اعظم، آزاد کشمیر وزراء اور اعلیٰ سول و عسکری حکام کی شرکت۔ چودھری انوار الحق کا کشمیری مہاجرین کو سینے سے لگانے پاکستان سے اظہار تشکر، کہا بھارت کے ظلم کے تمام ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبایا جا سکا۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو تمام شعبوں میں شکست فاش سے دوچار کیا۔ آزاد کشمیر میں ایک آزاد عدالتی نظام موجود ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ کروانے میں ہچکچاہٹ۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان اور قصور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسماگ کی وجہ سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت اسماگ سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کے تعاون کے بغیر فضائی آلودگی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ہمیں اسماگ کی وجوہات کا خاتمہ کرنا اور اپنی فضا کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ خودکشی کرنے والے ایس پی عدیل اکبر آبائی علاقے کامنکی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ مذہبی اسکالر ثاقب رضا مصطفی کے بھائی عاقب رضا نے پڑھائی۔ آئی جی اسلام آباد، پولیس افسران، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ جسر خاکی کو پولیس کی طرف سے سلامی بھی پیش کی گئی۔ 3 رکنی کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے پر قبضے کے بل کی منظوری۔ پاکستان سمیت 17 ممالک کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں اقدام بین الاقوامی قوانین اور UN کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا مشرقی بیت المقدس کا اسرائیل میں انضمام سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اسرائیل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات جاری رکھنے سے باز رہے۔ مسلم ممالک کا عالمی عدالت انصاف کے غزہ میں امداد سے متعلق اسرائیلی ذمہ داریوں پر رائے کا خیر مقدم۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کی حمایت کھو دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صہیونی ریاست کو خبردار کر دیا۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں عرب ممالک سے وعدہ کیا۔ ہم نے عرب ممالک سے بڑی حمایت حاصل کی۔ اس وقت ایسا اقدام ممکن